جی ڈاکٹر ندیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ بالکل میں ڈیفرنٹ اینگل سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ایشوز. اکانومی کی بات کر رہے ہیں، ہماری ایک بیمار اکانومی کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ایشوز کی بات کر رہے ہیں. آج ہم جس وقت بات کر رہے ہیں، ایک بہرحال پاکستان کے لیے ایڈڈ بہتری صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ہماری ڈپلومیٹک جو اسٹیچر ہے وہ ماشاءاللہ دنیا میں بہتر ہوا ہے. ہمارا بہت بہتری ہمیں نظر آئی ہے ہماری اپنے ڈپلومیٹک اسٹیچر کے اندر، یو ایس کے ساتھ، مڈل ایسٹرن پاورز کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ڈیفنس ایگریمنٹ وغیرہ، تمام چیزیں ہر لحاظ سے بہتر ہے. کیا یو ہیو ٹرمنڈس انٹرنیشنل ایکسپیرینس، کیا یہ لیوریج ہوتا ہے کہ اگر آپ گلوبلی اگر آپ کا اسٹیچر بہتر ہے یا کچھ ہے، ہمارے جیسا ملک کو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں جی کامران صاحب، بالکل نہیں. آپ دیکھیے پہلی بار ہی نہیں ہوا، یہ ہمارے ساتھ 1979 میں بھی ہوا تھا، 2001 میں جب 9/11 ہوا تھا اس کے بعد بھی ہم بڑے ہائی پہ تھے. ہمیں ریسکیڈولنگ بھی ملی. میرے اکانومسٹ بھائیوں نے بڑا شور مچایا کہ فسکل سپیس آ گئی. ہمیں 10 سال نہیں لگے، ہم نے فسکل سپیس ضائع کر دی. دیکھیے دنیا میں جو انٹرنیشنل انٹرپرائزز ہیں ان میں اب بہت انفارمیشن ہے. ہمارے سے زیادہ انفارمیشن انویسٹرز کے پاس ہے. آپ کسی بھی گولڈمن سیکس کہیں بھی چلے جائیں، ان کی ویب سائٹ پہ پاکستان کے بارے میں ساری انفارمیشن ہمارے سے بہتر انالیسس ان کے پاس ہے. وہ آئیں گے جب ان کو پتہ لگے گا یہاں ریٹرن ہے. یہاں فواد انور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو ریٹرن نہیں مل رہا، یہ بیچارے روتے پھر رہے ہیں، تو باہر کا کیوں آئے گا؟ پہلے گھر میں کچھ شور مچتا ہے تو پھر باہر والے آتے ہیں. اگر گھر میں پارٹی نہیں ہو رہی، گھر میں اگر سو رہے ہیں لوگ، تو باہر سے کوئی کیوں آئے گا؟ تو آئی ایم سوری، اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں گھر میں پارٹی کرنی ہے. یہاں پارٹی کب ہوئے گی، کیسے ہوئے گی، وہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. آپ کو حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. بجلی کے نظام میں حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بجلی کی منسٹری بند کریں. پیٹرولیم میں حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیٹرولیم کو بند کریں. ایجوکیشن میں حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بند کریں. پلاننگ کمیشن کو بند کریں. اب یہ منسٹریاں بند کرنے کا وقت آ گیا. مارکیٹ کا زمانہ ہے، مارکیٹ چلائیں. مارکیٹ آپ چلا نہیں دیتے. ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ کا خود بیڑا غرق کیا حکومت نے. دیر از نو ریل اسٹیٹ مارکیٹ ان دس کنٹری. آپ کو میں بار بار سنتا ہوں، آپ کہتے ہیں انڈاکیومنٹڈ اکانومی. کون سی انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے یہاں کامران صاحب؟ میں تو اپنا آئی ڈی کارڈ دے کے تنگ آ گیا ہوں. گاڑی خریدتا ہوں آئی ڈی کارڈ دیتا ہوں، ود ہولڈنگ ٹیکس دیتا ہوں. زمین خریدتا ہوں ود ہولڈنگ ٹیکس دیتا ہوں. بیچتا ہوں ود ہولڈنگ ٹیکس دیتا ہوں. ہر جگہ آئی ڈی کارڈ میں دیتا ہوں. فریج خریدنے کے آئی ڈی کارڈ لے لیا انہوں نے. تو ہر جگہ ہم ڈاکیومنٹڈ فلی ہیں. اب جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے وہ حکومت ہے. جس دن میں لینے گیا یہاں فورن آفس میں اپنی اٹیسٹیشن، مجھے ایک ٹاؤٹ کو 25,000 دینے پڑے. جب میں پولیس سرٹیفکیٹ لینے گیا مجھے ایک ٹاؤٹ کو 5,000 دینے پڑے. جب میں گاڑی رجسٹر کرنے گیا مجھے 1,000 روپیہ گاڑی رجسٹر کرنے کے لیے دینا پڑا. یہ جو ریگولیٹری سٹیٹ ہے، یہ جو سٹیٹ ہے جو ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، جو کسی کو کام نہیں کر دیتا، ہر جگہ پتے لیتا ہے، اس سٹیٹ کو ریفارم ہونے کی ضرورت ہے. یہ منموہن سنگھ نے کر دیا تھا، ہم کب کریں گے؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ڈاکٹر صاحب، کوئی وجہ، کوئی صورتحال، مطلب امبیرسنگ، موسٹ امبیرسنگ صورتحال ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے، 40 لاکھ بھی بمشکل تمام وائبل ٹیکس پیئرز ہیں جو کہ پراپر رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز. آئی نو کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے، اور اس پوری صورتحال کے اندر ہم اب ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے پاس ریونیو، ہمارے پاس روم ہو کہ ہم اسٹیبولس دے سکیں، ہم اکانومی کو اسٹیبولیٹ کر سکیں، ہم جو ایک وائبرنسی پیدا کر سکیں. وہ آپ پارٹی والی بات کر رہے تھے. پارٹی کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو پیسہ چاہیے، تو وہ تو صرف ریونیو ارننگ سے ہی آ سکتا ہے، یا پھر جو کامران صاحب یہ بات صحیح نہیں ہے. کامران صاحب یہ بات صحیح نہیں ہے بالکل. ٹیکس کا پیچھے چھوڑ کے، میں 20 سال سے لگا ہوں ٹیکس کا پیچھے. خدا کے واسطے چھوڑ دیں ٹیکس. کامران صاحب یہ شیرف آف ناٹنگھم، اکبر بادشاہ، چنگیز خان کی سٹوری ہے. آج کل ٹیکس لوگ گراتے ہیں، چڑھاتے نہیں ہیں. آج کل ٹیکس گرانے کی ضرورت ہے. آپ 40 لاکھ کہہ رہے ہیں ٹیکس پیئرز ہیں، خدا کے واسطے بہت ہیں. آپ یہ اکبر صاحب سے پوچھ لیں. ہم نے بڑا انالیسس کیا یہ اپنا ہائیسٹ ڈیٹا وغیرہ لے کے. ہمارے پاس اتنے امیر لوگ نہیں ہیں جو ٹیکس دیں گے. باقی یہ بات ہے کہ ہر بندہ یہاں ٹیکس دے دے کے پاگل ہو گیا. پیٹرول پہ، سیل فون پہ، بجلی پہ، ہر چیز پہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں. پر ایک اور بات سن لیں، پارٹی کی ایک اور بات سن لیں. ہمارے پاس یہ فواد صاحب بیٹھے ہو، میں اس پہ لکھ کے تنگ آ گیا ہوں. ہمارے پاس کمپنی ہے ہی نہیں. ہمارے پاس، کامران صاحب ذرا سن لیں، ہمارے پاس بڑی کمپنی کون سی ہے؟ سب سے بڑی کمپنی ہماری OGDC ہے، گورنمنٹ کی ہے. اس کے بعد فوجی ہے، چلو وہ بھی گورنمنٹ کی ہے. ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر میں $1 بلین کمپنیز میں نے گنا تھا کوئی آج سے مہینہ 2 مہینے پہلے. اسٹاک مارکیٹ اوپر نیچے جاتی ہے، چینج ہو جاتا ہے. پر ہمارے پاس جو پرائیویٹ سیکٹر میں $1 بلین کمپنی ہے وہ شاید 5 یا 6 ہیں.
تو اگر یہ حالت ہے تو یہاں کون آئے گا؟ اگر $1 بلین کمپنی تو آج کل بچوں والی کمپنی ہے, ایک SME ہے. آپ کی کمپنیز گرو ہی نہیں کر رہی. ہمارے سیٹ بڑے بڑے ہیں پر ہماری کمپنی بڑی چھوٹی ہے. میں نے کل ہی نسیم بیگ کے ساتھ پوڈ کاسٹ اس پہ کیا ہے, لگایا ہے یوٹیوب پہ, کہ ہماری کمپنیاں بہت چھوٹی ہیں. ہماری اسٹاک مارکیٹ, کامران صاحب کون سی اکانومی آپ جانتے ہیں جہاں اسٹاک مارکیٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے؟ 10% ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے, انڈیا کی 100% ہے. ہماری کمپنیاں اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ پورا نظام ایک کیپٹلسٹ نظام نہیں ہے. یہ نظام پتہ نہیں کیا ہے, سوویٹ بھی نہیں ہے, کمیونسٹ بھی نہیں ہے. یہ نظام پتہ نہیں کوئی کولونیل نظام ہے. کولونیل نظام ایک گندا سا بابوں والا نظام, اس پہ کون انویسٹ کرے گا؟ یہ تو ہم ڈرامہ لگاتے کوئی انویسٹر آئے گا. میں پریزیڈنٹ کے ساتھ چین گیا تھا جب میں پلاننگ کمیشن میں تھا 2011 میں, مجھے یاد ہے ہم نے اتنے MOU سائن کیے. ایک چینی نے کہا چھپی آواز میں کہ they don't understand there's a lot of work before an MOU can be realized. ہم MOU سائن کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. بات یہ سعودی عربیہ کی ریفائنری نافتا کریکر, میں 30 سال سے سن رہا ہوں, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, اور نہ آئی ہے نہ آئے گی. اگر آپ کی اپنی کمپنی بڑی نہیں تو باہر سے لوگ کیوں آئیں؟ یہ ہمارے سیٹھوں کو بلینئر بننا ہے پہلے, پھر بات بنے گی. لیکن یہ تو جرم ہے نا, یا ویلتھ کریشن تو ڈاکٹر صاحب جرم ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس ماحول کو, اس ماڈل کو ہمیں چینج کرنا ہے. لیٹ ویلتھ کریشن بی ٹروفی, لیٹ اٹ بی سم تھنگ دیٹ وی ڈیزائر, ناٹ کہ ہم ان کو گالیاں دیں. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور بڑی یہ گروتھ کی بات ہو رہی ہے, مسلسل گروتھ کی بات ہو رہی ہے. گروتھ آئے گی تو ہماری وہ ہوگی. اچھا, اب یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے جو شاید پاکستان میں کبھی نہیں ہوا, کہ ایک حکومت, شہباز شریف حکومت کا یہ 5واں بجٹ ہے, 5th بجٹ ہے. اب اس میں مگر تھرو آؤٹ 2%, 2.5%, 2%, 2.5%, آخری ابھی آیا ہے 3%. ابھی تو یہ جب اس کا فائنل آئے گا شاید 3.2% والی گروتھ ہوگی, آئندہ سال 4%. یہ کوئی بہت ہی مصیبت بڑا کام ہے کہ 5 سال بھی گزر گئے, اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے, پاکستان کا قصور ہے. کس کا قصور ہے آخر؟ یہ 25 کروڑ عوام نے کوئی ایسا گناہ کر دیا ہے کہ یہاں پہ گروتھ آئے گی ہی نہیں؟ بڑی سمپل بات ہے کامران صاحب, یہ اس پہ اگین ہم بہت لکھ چکے ہیں کہ خدا کے واسطے جو کولونیل نظام, لارڈ مکالے کو جو آپ نے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ لارڈ مکالے کی آپ نظام چلائی جا رہے ہیں, وہی ڈپٹی سیکرٹری, وہی سیکشن آفیسر, وہی, یار خدا کے واسطے اس کو آپ چینج کر دیں. وہی فائلیں فیتے والی چل رہی ہیں. ابھی تک آپ IT کی باتیں کرتے ہیں, آپ کے سرکاری دفتروں میں IT نہیں آئی. آپ نے ورلڈ بینک سے کتنے پیسے لیے ہیں ٹائٹلز کرنے کے لیے, پراپرٹی رائٹس کو آپ نے, کہ الیکٹرانک ہوگا, وہ آج تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے, نادرا نے ڈیٹا بیس بنا لیا, پر وہ کیا, نادرا ہر چیز پہ فیس مانگتا ہے. آپ مجھے بتائیے, میں نے آپ کو بتایا ایفیڈیوٹ لینے جاؤ تو بھائی نادرا کیوں نہیں دے سکتا؟ جب الیکٹرانک ہے تو مجھے کیوں بھاگ دوڑ کر کے لینا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ بابوؤں والا کام چھوڑا. FBR نے تو سر میکنزی وغیرہ سے کیا ہے, وہ تو انہوں نے تو کیا ہے, اور پھر ورلڈ بینک نے دیکھیں کتنے بلین دیے. وہ ایک اور بڑی اچھی چیز ہے, کامران صاحب, ہم گورے کے آگے بچ جاتے ہیں. ہمارے جو اپنے اکانومسٹ ہیں, ہمارے جو اچھے لوگ ہیں, وہ بیچارے سارے باہر ہیں. آپ ساری کمیٹیز دیکھ لیں پچھلے 5 سال کی, اپنے لوگوں کو نکال دیں, اس میں ایک ہمارا کوئی اچھا اکانومسٹ, پڑھا لکھا اکانومسٹ نہیں ہے. سارے بیوروکریٹس یا فارنرز ہوتے ہیں. انہوں نے جناب ہوم گرون پلان کے لیے اسٹیفن ڈرکن کو بلایا ہے. ڈی ریگولیشن جو کام میں نے سارا کیا وہ اسکاٹ جیکب آ کے کر رہا ہے $5 لاکھ پہ. ٹھیک ہے, یہ خدا کے واسطے ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہم کوئی کام کو سیریسلی لیتے نہ کرتے, بیکاز یہ لارڈ مکالے کا پرانا نظام ہے. اس کے اندر میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں, مجھے بتائیے. 1 کانسٹیٹیوشن ہے ابھی جو میں دیکھتا ہوں, میں نے اس پہ لکھا بھی بہت ہے. یہ کیا مسئلہ ہے, کیا ہوا ہے؟ آپ نے ایک انویسٹمنٹ کی رجیم تباہ کر دیا. آپ فارن انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. یہاں میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں رہتا ہوں, یہاں جو ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے جو باتیں بنائی ہیں, جس رات کو انہوں نے اٹیک کیا تھا, اس کے بعد یہاں کون فارن انویسٹر آئے گا؟ آپ نے کیوں اٹیک کیا, کیا وجہ تھی؟ یہ بلڈنگ 20 سال سے کیوں ڈیلے ہوئی ہے؟ نسلا ٹاور کیوں گرایا ہے؟ ریکوٹک کیوں خراب کیا؟ یہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب, ایک ٹریلین, کم از کم 1.2 ٹریلین پاکستانیوں کا سٹک پروجیکٹ میں اکراس پاکستان جو ہے وہ سٹک ہے اس وقت. ایک 1.2 ٹریلین روپیز جو ہے ایکسپرٹس اور پاکستانی ملا کے, جن کو بیچاروں کی پوری زندگی کی کمائیاں جا چکی ہیں, کبھی اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے. بالکل. تو یہ آپ کا نظام جو ہے جس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے,
جس کے اندر کسی منسٹری کی ویب سائٹ پہ چل جائے، وہ پرانی ترین ویب سائٹ ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوتا. کورٹس میں جائیں، کورٹس میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کورٹس اپنی من مانی کرتے ہیں. انہوں نے کتنی ویلیو ڈسٹروائے کی، میں نے اگلے دن اس پہ ریسرچ کر کے چھاپا ہے آرٹیکل. کورٹ نے کوئی 24% آف GDP ڈسٹروائے کر دیا، کیونکہ ہمارے کورٹس مانتے ہی نہیں، ہمارے بیوروکریٹس بھی نہیں مانتے کہ اکنامکس کی کوئی ویلیو ہے.